آیت مبارکہ قرآن پاک وچ اللہ رب العالمین فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم۔ اللہ رب العالمین یہودی نے متعلق قرآن پاک میں فرمایا کیا کہن ویلے دے انہیں لوگیں کو کہ جائیں ویلے انہیں کو سرگوشیں کی نو منع فرمایا ویندے ثم یعودون لما نہوا ولا وہ کام کریں جنہیں کنو انہیں کو جھلیا گیا ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول اور لوگوں کو برانگیختہ کریں ہی چیز دے ہوتے کہ اللہ تے اندر رسول دی نافرمانی کریں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ وَجَلَوْا عَمْدًا آپ دیوار گاہے حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِاللَّهِ آپ کو میں سلام کریں جنہیں لفظیں دنال اللہ کو آپ کو سلام کہنی فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور آہدن آپ نے دل لچ لولا يعذبنا الله بما نقول اللہ پاک ایسا کو عذاب کیوں نہیں دیتا ہی گال دیتے حسبهم جہنم گمان رکھو کہ سارے جہنم میں جائیں میں آیت شان نزول عرض کر گنا آپ کی بارگاہ ہے ولا آپ کو پوری گال سمجھ آوے آیت شان نزول ہے کہ کچھ صحابہ کرام شکایت کی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار کیسا جانے کہ تو ٹپ دون تا اے یہودی لوگ آپس دوچ خسر بسر شروع کرتے ہیں یعنی جانے دے دن کہ کوئی مسلمان ٹپ دا پہ ولا یہودی آپس دوچ کنے دوچ کو گالی کرن پائے ہیں تاکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مسلمانیں شکایت کی تھی کہ ہی میں کریں ولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کو صلوات منع کی طرح کہ وہ سرگوشیاں نہ کی کیا کرو لیکن وہ نہ روکے اور اللہ پاک دی اللہ اور ان رسول دی نافرمانی اس لگے رہے گا دوسری نے دی بری خصلت ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِاللَّهِ جاولے آپ دی بارگاہ چاہتے آپ کو ایسے لفظیں دنال سلام کرنے کہ جیرے لفظیں دنال اللہ پاک بھی آپ کو سلام نہیں کیتا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ اور اپنے دلے جا دیں کہ اللہ پاک ولا سا کو انہیں گالیں دے ہوتے عذاب کیوں نہیں دینا اگر اسن یہ گالی غلط کریں ہوتا اللہ پاک ولا سا کو عذاب دے دے عذاب کیوں نہیں دینا حسبهم جہنم آپ یاد رکھو کہ انہیں دا ٹھکانہ جہنم ہے سامعین محترم یہودی دی عادت ہے کہ جائیں ویلے دیکھیں نا کہ کوئی مسلمان عمدہ پہ بلائے آپس دے سرگوشیں شروع کر دیں کنے دے وچ خسر بسر کچھ کرن شروع کر دیں مسلمان ہی تو اپنے دل دے وچ کچھ خفت محسوس کریں پتہ ہے کیا آدھا بیٹھے اساری کوئی مذاق اڑینا بیٹھے یا سارے لشکر دے متعلق کو زیادہ بیٹھے یا سارے مذہب دے متعلق کو زیادہ بیٹھے لہذا مسلمان پر پریشان تھی نہیں تا انہیں دی عادت ہے بلا حضور جو جھلیا جو بہی میں نہ کیتا کرو اے بلا تو بات چار سے کران پائے اور سرگوشی کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرمائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ فرمانے نا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا جانے ترائے بندے کتنی بیٹھے ہو نا ولا دو بندے آپس دے سرگوشی نہ کرو اگر ترائے بندے بیٹھو تو دو آپس دے کوئی خصوصی گال نہ کرو کان دے کیونکہ تری جا سمجھ سے شاید میرے متعلق اگر تسا سرگوشی کرنی ہے تو بلا وہ کو آکھو یارا ساری ایک گال ہے اسا وہ کر گنو اور تو اٹھی اٹھی کے ونجا تو وہ گال جری آپس دے تو سڑا راز ہے گال کرو تو مکاؤ ترائے بندے بیٹھو تو بلا دو بندے آپس دے سرگوشی نہ کرو ہاں اگر کتنی جماعت ہے جی میں ایک سارے ایسا جماعت سے بیٹھوں اور اتنی کوئی دو بندے آپس دے سرگوشی کریں تو ان کی اجازت ہے لیکن محفل دے بیٹھے ہی صرف ترائے بندے ہوئے تو دو آپس دے کو سرگوشی نہ کریں چار بندے بیٹھو تو دو آپس دے سرگوشی نہ لگ
وہ میڈو سمجھ سن کہ شاید اسادے بارے کوئی آدھے بیٹھے تو یہودی دی عادت ہے کہ یہ میں کریں دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے عمدے ہیں ولا اسلام ایسا کریں ہیں کہ جنہیں غلط معنی نکل دیں جی میں حضور صلی اللہ یہودی آتے ہیں السلام علیکم ہون بظاہر سنن والے کو تو لگتا ہے کہ سلام کی ترجمہ جی میں آپ السلام علیکم ایک کئی مسلمان کو سلامتی دی دعا پیش کریں تو یہودی نبی سے کو آتے ہیں السلام علیکم ہون وہ تو سلام کا لفظ ہے السلام کا لفظ ہے جرا غور کرے سے وہ مانے تھے پوچھ سکتے کہ کیا آداب ہے السلام اور السلام ہے کوئی فرق ہے کو خاص اتنا محسوس نہیں دینا اگر بندہ چپ گھٹے جا تھوڑے جیسا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور کوئی یہودیاں دی جماعت آئی ہے انہیں جماعت ساری آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمیں سلام کہتے ہیں السلام علیکم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں سمجھ گیا کہ انہیں کیا آشا وردیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ والسلام علیکم ولعنت اللہ کہ تسانے سے اے ہوئے اور اللہ پاک دی لعنت بھی ہوئے تاکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اللہ پاک نرمی کو پسند فرمے دے اگر انہیں ایسی گال کتی بھی ہے تو تسا کو نرم جواب دے ہونا چاہیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جانے السلام علیکم آکھیں تو تسا وعلیکم آکھو کہ تسا ہوتے السلام دا معنی تھی نے موت آئی جی میں آکھوں آپ کہیں موت آئی اور آکھنا تو چاہیے کہ تیرے ہوتے سلامتی اور اللہ پاک کی طرف ہوں اونڈیاں ساٹھ سے مچھی مری جو بس حکم ہے کہ تسا ہفتے والے جاڑے مچھی دے شکار نہیں کرنا اچھا ایک کو جاڑے تو روکے جو بھئی اللہ پاک کا حکم نازل کریں مچھی دے شکار آپ ہفتے والے نہیں کہنا کریں انہیں جو ہفتے والے نہیں مچھی دے شکار روکیا اللہ پاک دی قدرت کی ہونی دریا جو مچھی میں آئی او ٹپے مرے دی آئی مچھی وجہ وجہ مچھا ٹپے ماران پائے گئے یہ تو ہی تھا باعث ہے آخر کو اللہ پاک جھل لیتے ہیں ہفتے والے دی مچھی مار کو شکار یہ بھی ہفتے والے جاڑے دریا دے انہیں کیا کیتا اور دیکھو اللہ پاک دی نافرمانی دے انہیں یہودیاں کی طریقے دیکھو یہ واٹیاں کھٹ ہیں دریا کی واٹیاں کھٹ جھکیاں والا اتنا تالاب بنانے چاہے گھر کی نہیں ہے جتنا انہیں دی میدان ہے رہائش ہے ہر یہودی اپنا اپنا تالاب بنائی کھڑا اتوں واٹیاں کھٹ ہیں اتنا تالاب بنانے چاہے ہونے ہفتے والے جہاڑے کیا کریں کہ اتوں واٹیاں لوٹ میں جری مچھی دریا ودی ہوئے وہ انہیں اتنا تالاب آونے واٹریں دے ذریعے جی میں تالاب مچھی آونے واٹری دا رستہ بند کر دیں کہ مچھی واپس نہ وجیں گی ہفتے والے جیموں کو نہ پکڑیں جی میں اتوار لگے والا سوئے لگا شکار کرتے مچھاں کھاؤں اللہ پاک کو انہیں دی عادت نہ پسند آئی بھئی مچھی تو سب پکڑنی کہنا ہے اپنے قبضے کرنی کہنا ہے اللہ پاک کی طرف تو سارے ہوتے ازمائش ہے امتحان ہے تو سب کو چاہیے کہ اللہ پاک دی مکمل تابعداری اور فرما برداری کرو پتہ ہے اللہ پاک ہی دے سکتے تو سب کو کیا کو جاتا فرما دے گا لیکن انہیں لوگوں دی نافرمانی دی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ بلا ان کو انہیں کران پائے چربی دی خرید و فروخت انہوں منع کر دیتا گیا بلا یہ کیا کریں ان کے چربی کھل سمیت لیں